ناظرین کرام، آج جس حدیث پاک کا انتخاب آپ حضرات کے لیے کیا گیا ہے وہ محبت الہی سے متعلق ہے۔ بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ، اور یہ ایسی حدیث اور حضور کا ایسا فرمان تھا کہ مومنین کو اس فرمان سننے کے بعد بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ وہ حدیث پاک ہم سنتے ہیں تاکہ اس خوشی سے ہم بھی مسرور ہو سکیں، تو توجہ کے ساتھ آخر تک سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی سرور ملے گا۔ عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، قال، عرض کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اب چونکہ یہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے بتائے سے محبوب علیہ السلام کے پاس ہے، اور یہ وہ راز کی بات ہے جس کا حکم راز رکھنے کا دیا گیا۔ اس نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ویلک، تجھ پر افسوس ہے، ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں وہ صحابی، عرض کرتے ہیں، ما اعددت لہا، میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری تو نہیں کی، الا، مگر، انی احب اللہ ورسولہ، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ بات سنی، حضرت انس کہتے ہیں، فما رأیت المسلمین بشیء فرحوا بشیء بعد الاسلام، میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد فرحہم بہا، جتنا اس چیز نے انہیں خوش کیا، اس سے بڑھ کر خوشی اور کسی چیز میں نہیں دیکھی۔ اب اس حدیث مبارکہ کی ہم کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ یہ جو صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، یہ نیک صحابی تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے فرما دیا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت نے تو جب آنا ہے تو آنا ہے، ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں غور و فکر کریں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن جو ہوگا اس ہولناک معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں، شفاعت مصطفیٰ کو پانے کے لیے کون سے اعمال کر رہے ہیں، رب کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کون سے کام کر رہے ہیں، اللہ کے قائم کردہ فرائض کو، حدود کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اللہ نے جن باتوں سے اور اس کے حبیب علیہ السلام نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک رہے ہیں یا نہیں رک رہے۔ اس لیے حضور نے اس طرف توجہ دلائی کہ تو نے تیاری کیا کی ہے۔ تو حضور نے یہاں پر یہ بھی فرما دیا تھا کہ ویلک، تجھ پر افسوس، یہ محبت کے اوپر جو ہے وہ جس طرح ہم بعض مرتبہ کہہ دیتے ہیں سامنے والوں کو، جس طرح ماں کہتی ہے مرے پرے، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ماں یا وہ جو محبت کرنے والا ہے وہ واقعی اس کے لیے مرنے کی بد دعا کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کے لیے انداز میں حضور علیہ السلام نے ویلک ارشاد فرمایا۔ اب وہ صحابی متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن انہوں نے نماز، روزہ، حج، زکاتیں، جو بھی مطلب فرائض تھے اس حساب سے انہوں نے وہ ادا کیے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جتنے بھی میں اعمال کر رہا ہوں یہ تو ساری اللہ کی دی ہوئی توفیق اور اس کی رحمت اور اس کی اس نعمت کے شکرانے میں کر رہا ہوں۔ جو اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کی جو تیاری ہے، قیامت کا جو منظر ہے، یہ در حقیقت حضور علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے کہ ساری امتیں، انبیاء سارے جو ہیں وہ سارے انبیاء کی جو امتیں ہیں وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، حضور سب کی شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ کا صحرا سجائیں گے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں بطور دلہا ہوں گے۔ یہ سب کی شفاعت کرنے والے ہوں گے، سب کے سامنے جو ہے وہ بلند مقام حاصل کریں گے، تو اس دلہا کی محفل میں شرکت وہی کر سکے گا، کامیاب وہی ہو سکے گا جو اس سے محبت رکھتا ہوگا۔ لہٰذا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اعمال کرے گا، اور ہمارے اعمال بھی اسی انداز میں ہونے چاہیے کہ ہم اگر نماز پڑھیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی نیک کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے سے تو محبت کرتا ہے، یعنی اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو پھر بروز قیامت بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ جو حضور کے ساتھ ہوگا وہ یقیناً کامیاب ہوگا، کیونکہ حضور سے بڑھ کر کامیاب ہستی کوئی دنیا میں نہیں ہے۔
تو یہ بات جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے سنی تو بڑی ان کو خوشی ہوئی کہ ہم بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی حضور سے عشق کرتے ہیں، ہم بھی والہانہ محبت اور وارفتگی کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو ہم بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس چیز سے ان کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب بھی پریشانی حضور کے عشق کے حوالے سے ستاتی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، دیدار مصطفیٰ کرتے، اپنے دل کی آگ کو، اپنے عشق کی آگ کو ٹھنڈا کرتے، لیکن انہیں یہ بھی کھٹکا ہوتا تھا کہ بروز قیامت حضور کے صدقے جنت تو مل جائے گی، لیکن حضور تو اعلیٰ مقام ہے، انبیاء کے سردار ہیں، وہ تو اعلیٰ مقام میں ہوں گے، ہم غریب کہاں ہوں گے؟ اگر حضور کی زیارت نہ مل سکی تو ہمارے لیے یہ جنت کی نعمتیں بھی پھیکی پڑ جائیں گی۔ لیکن حضور نے فرما دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں پھر تم سے جدا نہیں ہوں گا۔ اس میں آپ نے اس دن اس راز سے پردہ اٹھا دیا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد اس بات سے بڑھ کر انہیں کسی چیز سے خوشی نہ ہوئی تھی۔ تو اب بھی اگر کوئی اللہ کے رسول سے محبت کرے گا تو وہ حضور کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ ساتھ ہونا مستحق ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہونا ان معنوں میں ہے کہ جس طرح ایک خادم اپنے آقا کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح بادشاہ کے محل میں صرف بادشاہ تو نہیں رہتا، اس کے بہت سارے خدام، وزراء وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اسی طرح حضور کے ساتھ جو رہ رہے ہوں گے وہ بھی اسی طرح ہوں گے، لیکن ان کو قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا اور اللہ کی رحمتیں بھی انہیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ مقام نصیب فرمائے اور قیامت کی تیاری اعمال کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، محبت الہی اور محبت رسول کے ذریعے سے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔